سورہ انفال آیت نمبر 72 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ولی، رفیق، ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے اوپر ان کی رفاقت، ان کی مدد کی کوئی ذمہ داری نہیں، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں پھر دین کے معاملے میں، وَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، سوائے یہ کہ اس قوم سے وہ ہوں، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور جن کے درمیان معاہدہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کے سورتوں کے گروپس میں جو 7 گروپس ہیں، ان میں دوسرے گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی موجودہ ترتیب میں جیسے رکھا ہے، قرآن مجید کی صورتیں 7 گروپس میں منقسم ہیں۔ یہ بات قرآن کی ایک آیہ مبارکہ میں بیان بھی کی گئی ہے اشارتاً، اور ان گروپس کے اندر پھر اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مکی ہوں، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور اس کے اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں۔ چنانچہ مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید 7 صورتوں کے گروپس پر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے ہمارے سامنے اب قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ قرآن کی یہ موجودہ ترتیب ہی قرآن کی واحد ترتیب ہے کہ جو اب اپلیکیبل ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اس ترتیب کے بارے میں متفق ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو اصل دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہاں ہے جہاں یا تو اللہ نے کسی ایک بات کو بائنڈنگ نہیں رکھا، یا اختلاف اوپینینز اور انٹرپریٹیشنز میں ہے، یا اختلاف ان باتوں کو اہمیت دینے میں ہے کہ نتیجے میں ہوا ہے کہ جن باتوں کو کوئی خاص اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان کی دلچسپی، انسان کا مزاج، انسان کے ماحول سب مل کے انسان کو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ جو اصلاً بہت زیادہ دلچسپی کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ
سورہ مبارکہ سورہ انفال قرآن کے سورتوں کے گروپس میں دوسرے گروپ کی ایک سورہ ہے۔ میری بات اگر آپ نے جان لی تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کبھی بھی ہم کسی آیت کا مفہوم جاننا چاہیں گے تو ظاہر ہے ہم یہ جانیں گے کہ یہ آیت کس سورہ میں ہے، اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ سورہ کس گروپ میں ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گروپ میں اس سورہ کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ سورتوں کے اس دوسرے گروپ میں 4 سورتیں ہیں۔ شروع میں جیسا کہ میں نے گزارش کی مکی صورتیں ہیں اور وہ 2 ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور آخر میں مدنی صورتیں ہیں، وہ بھی 2 ہی ہیں، سورہ انفال جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ توبہ۔ یہ صورتوں کا وہ گروپ ہے کہ جو سب سے کم صورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے کم صورتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والیوم حجم میں کم ہے، صورتیں طویل ہیں تو گروپ یعنی اپنے سپیس کے لحاظ سے کافی ہے بڑا، لیکن صورتیں صرف 4 ہیں۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کس طرح سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے اپنے دین کی جانب، اور پھر ان کو خبردار کرتا ہے، پھر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کے پیغام کو اس کے رسولوں کے ذریعے سے سننے جاننے کے باوجود، اس کے کلیئر ہونے، اس کے بالکل واضح طریقے پر حق پر مبنی ہونے کے باوجود وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو ان پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ جو لوگ اس جرم کا شکار ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے سزا پائیں، جبکہ انہوں نے اللہ نے جو کچھ ان کو اپنی رحمت سے موقع فراہم کرنے تھے انہوں نے ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، تو وہ تو خیر سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ باقی دنیا والوں کو اس دنیا میں آخرت کے سچے ہونے کا ایک مظاہرہ کر دیں، ایک تجربے سے، بلکہ تجربات سے، کچھ ایسے واقعات سے کہ جو بعض انسان دیکھ لیں اور وہ واقعات اتنے پرومیننٹ ہوں، ان کی حقیقت اتنی واضح ہو کہ باقی دنیا والے بھی، چاہے اس زمانے کے چاہے بعد کے زمانوں کے، وہ جان لیں کہ یہ بات کہ یہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی ہے وہ امتحان اور آزمائش کا اصول ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو امتحان لیا ہے اس کا نتیجہ لازماً نکلنے والا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات سمجھ جائے تھیوریٹیکلی، کتنے ہی دلائل اس کے لیے فراہم کیوں نہ کیے جائیں، وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اٹریکٹیو ہے، اس میں گلیمر ہے، اس میں انسان الجھ جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، خواب دیکھنے لگتا ہے، ایسپریشنز ہوتی ہیں، پلاننگ کرتا ہے، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ موت کے بعد کوئی زندگی واقعی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت، حساب کتاب، جواب دہی کو ایک یقینی حقیقت کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا کہ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات برپا ہوں کہ جو اس زمانے میں جو لوگ موجود ہوں ان کو نظر آ جائیں،
اور بعد کے زمانوں میں ان کی خبریں اور ان کے کھنڈرات اور وہ علاقے کہ جہاں وہ عذاب آئے وہ اپنے وجود سے یہ بتا دیں کہ یہ واقعات ہوئے، اور رسولوں کے انکار کرنے والوں کے اوپر بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اتمام حجت کے بعد، اللہ کا وہ عذاب آیا کہ جو اللہ تعالیٰ ان تمام مجرموں کو قیامت کے دن اور آخرت میں اپنے فیصلے کے بعد لوگوں کو دوچار کرے گا۔ اس سے زیادہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور کیا کرتا، تو اس نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفال، یہ اس گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ اس کی پہلی سورہ سورہ انعام میں اللہ نے دعوت دی ہے اہل مکہ کو اور عرب میں رہنے والے جو بنی اسماعیل کے لوگ تھے، امیین، اور اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سب کو دعوت دی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو مانیں، اپنے شرک، اپنی بدعت اور اپنے غلط رویوں کو، غیر اخلاقی طور طریقوں کو چھوڑیں۔ سورہ اعراف جو اگلی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، ان کو انذار کے ذریعے سے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی اس انکار کی روش جاری رکھی تو پھر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں ان کو آئے گا۔ یعنی مجھ کو اور آپ کو، تمام انسانوں کو تو اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ اگر ہم نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ لیکن ان قوموں کو کہ جن قوموں کے سامنے کے درمیان اللہ کے رسول آتے ہیں خود بنفس نفیس، ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کی روش جاری رکھی تو ان کو تو نمونے کے طور پر اسی دنیا میں اللہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو سورہ اعراف میں یہ وارننگ دی گئی۔ سورہ انفال کے جو مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پریپیئر کیا، اس لیے کہ یہ عذاب اللہ کے ہاں یا تو طے ہوتا ہے کہ وہ کسی نیچرل کلیمٹی سے آئے گا، کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے آئے گا، یا پھر اگر رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ان کے ملٹری مائٹ کے ذریعے سے، ان کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ چنانچہ اس قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے یہ فیصلہ تھا۔ جب اس کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے آئے گا، تو پھر ان ساتھیوں کو اللہ کے اس فیصلے کے مطابق ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ فیصلہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتا تھا کہ جو کردار میں کمزور ہوں، جو ایمان میں ڈامڈول ہوں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اخلاقی اور کہیے روحانی طور پر تیار کیا، اور ملٹریلی بھی، یعنی جو اپنی عسکری قوت ہے اس کے لحاظ سے بھی تیار ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ اور اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو گروپ بن گیا ہے، یہ ہیں لوگ کہ اب جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ ایک گروہ ہے، ان کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، اور ان کی اب یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کی یہ اسٹریٹجی ہوگی۔ تو اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اگلی سورہ مبارکہ جو سورہ توبہ اس گروپ کی آخری سورت ہے اس کا آغاز کر لیں گے۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ سو اگر آپ اس گروپ کو دیکھیں تو اس میں انعام دعوت ہے، اعراف وارننگ ہے، انفال تیاری ہے، اور توبہ عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ولی، رفیق، ساتھی ہیں۔ یہ اب ایک گروپ ہے، یہ خدا کے فیصلے سے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو ایک مشن سونپا گیا ہے۔ والذین آمنوا، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے
ان کے ولایت کے معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ جو معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ و جدال، لڑائی، یہ ایک نارم تھا۔ اس میں آپ ایک فرد کی، آئسولیٹڈ فرد کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ کو یو ہیڈ ٹو بلانگ ٹو اے ٹرائب، کسی آپ قبیلے سے ہوتے، اور پھر آپ کے ساتھی ہوتے۔ کوئی آپ کے خلاف اقدام کرے گا تو پھر پورا قبیلہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ اس کے ولی ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، رفیق ہوں گے۔ اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بہت سے معاشرے ایسے ہیں ہمارے ملک میں بھی کہ جہاں یہی صورتحال ہے کہ آپ کوئی فرد نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک پورے سوسائٹی، خاندان، محلے کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہاں یوں بیان کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اگر ہجرت کر کے شامل نہیں ہوتے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اقدام کرے تو آپ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کریں، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد مانگے پھر دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یعنی اب یہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا سینٹر بن گیا ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا ہے اور ان کی مدد سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ ان میں شامل ہو جائے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ اگر کہیں سکیٹرڈ ہیں کسی اور جگہ پر، اور وہ مسلمانوں کو باقاعدہ اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، تو پھر مسلمانوں کو، مدینے کے مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی لازم ہے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے خلاف، سوائے اس قبیلے کے، قوم کے خلاف جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایکسٹریم کیسز میں بھی، جہاں صورتحال پریشان کن ہے، جہاں لوگوں کو مشکل اور تنگی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیں۔ آپ نے اگر معاہدہ کیا ہے، آپ نے اب وعدہ کیا ہے، تو وعدہ نہیں توڑا جا سکتا انڈر اینی سرکمسٹانسز۔ ایک قوم ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ اور وہ پیسفلی کو ایگزسٹ کریں گے، اینڈ اٹ ہیز بین اناؤنسڈ، تو پھر یہ بہانہ کہ آپ کسی اسٹریٹجی کی خاطر جھوٹ بول کے، مکاری کر کے ان کے خلاف اقدام کریں گے، یا کسی نے کہہ دیا کہ آپ ہماری مدد کریں تو آپ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے سیکرٹلی، کوئی لوگوں کے سامنے آپ کچھ اور دعویٰ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورتحال میں بھی آپ اس قوم کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے جس کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ سو بی کیئرفل، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر رہے ہو، اپنی دانش میں بہت انٹیلیجنٹ فیصلہ ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، اللہ تمہارے معاملات سے خوب واقف ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر بیٹھے ہیں، اپنے انکار پر بضد ہیں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ، اور اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا، یعنی پرسیکیوشن ہوگی۔ یہ جو مسلمان ہیں اس وقت اتنی ہمت نہیں پا رہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہجرت کر کے آئیں، اور تم سے مدد مانگ رہے ہیں تو تمہیں مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ ظالم پرسیکیوٹ کریں گے ان کو، اور وہ فساد مچائیں گے، زمین میں خون ریزی ہوگی۔ تو یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے یہ وہی چیز ہے جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پریپیئر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہوگا. یعنی اللہ نے ان کے لیے آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا فیصلہ سنا دیا. آپ کو اگر ایمان کی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو ہجرت کرنی ہوگی، مدینہ منورہ پہنچنا ہوگا، اس لیے کہ یہ اب اعلان ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اب یہ ایک مرکز بن گیا ہے. یہیں سے اب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ ہے کہ جو بالآخر ان لوگوں کو اللہ کا عذاب سے دوچار کرے گا کہ جو اس کے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں. سو اب اس موقع پر لوگوں کو ہجرت کرنی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. ہمارے ہاں دین کے سمجھنے میں جو بہت سی پرابلمز ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے بہت سی آیات اور بہت سی احادیث کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھا، اور وہ آئسولیٹڈ ورسز نکال کے اور احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے. انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ کچھ قرآن کی آیات وہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے ہجرت نہیں کی اور اس کو موت آئی تو اس کو جاہلیت کی موت آئی. یہ حدیثوں میں بھی بیان ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا سے مراد یہ ہے، یہ جو ہجرت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جو اللہ نے ایک مرکز قائم کر لیا تھا، اس مرکز میں اب سب کو جانا ضروری ہو گیا تھا، ایکسیپٹ فار دوز کہ جن کے لیے کوئی ایسی لمیٹیشنز تھیں کہ جس میں کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. اس کا کوئی تعلق بعد کے زمانوں سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کون سا دارالاسلام ہے، کہاں ہجرت کر کے آئے، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ لیٹسٹ جو ہے امریکہ میں. اس کے علاوہ تو مغرب کے معاشروں میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا یہاں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ممکن ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. فرمایا کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس کے بعد اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ لوگ بھی تم میں سے ہیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بعد میں آیا ہے تو آپ کہیں جی کہ بس اب بہت ہو گئی ہے، آپ اتنے لیٹ آئے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، یہ مرکز بن گیا ہے خدا کی طرف سے. اب انہی کو مدد نصرت حاصل ہوگی، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں آنے والوں کو اس سے روکیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ادروائز بھی انسان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. جو لوگ اللہ کے دین، اس کے پیغام، اس کے مشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو ویلکم کرنے والے ہوں، لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب بلانے والے ہوں، اس کے پیغام سے متعارف کرانے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی کہ ہم نے بات پہلے سمجھ لی ہے تو اب یہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ کچھ اور ہیں، اور ان کا ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے یا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نہیں، سب برابر ہیں. جو لوگ بعد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے اگر ان کو ایمان کی توفیق دے دی ہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خالد بن ولید 18 سال کے بعد ایمان لائے ہیں، ایمان لے آئے ہیں تو اب یہ تمہارے ساتھ شامل ہوں گے. فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رحمی رشتے ہیں ان میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے نزدیک اہم ہیں. فی کتاب اللہ کے قانون میں. یعنی یہ جو کچھ بھی اہل ایمان کے آپس کے تعلقات، ان کی رفاقت، ان کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں اللہ نے زور دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی شریعت، خدا کا وہ قانون اب نلیفائی ہو گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی اہمیت کو بیان کیا ہے. نہیں، خدا کی کتاب اور اس کی شریعت میں وہ تو بہرحال ہر حال میں اولا، اوفق اور اہم ہیں. ان میں بھی ریلیٹیو سگنیفیکنس ہے رشتوں کی. تو جو وہ اللہ کی شریعت اور قانون ہے وہ اپنی جگہ پر اپلیکیبل ہے، لیکن یہ ایک خصوصی صورتحال میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ مدینہ کی طرف ہجرت کو اللہ نے لازم کر دیا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں
اور اللہ کی طرف سے اعلان آنے والا ہے کہ جس کے بعد اقدام کرنا ہوگا، تو اب یہیں پر آ کے لوگ اپنے ایمان کو پروو کریں گے، جسٹیفائی کریں گے. لیکن اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ رشتے کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنی شریعت میں پہلے سے بیان کیا ہوا ہے کہ جو رشتہ داری کی بنیاد پر ہیں، وہ ہر حال میں اہم ہوں گے، ان کی پرائرٹی ہوگی. فرمایا ان اللہ علی کل شیء علیم، اور ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ نے جو ہدایات دی ہیں، چاہے وہ وقتی ہیں یا اللہ نے جو اپنی شریعت بیان کی ہے، یہ سب اس کے علم کی بنیاد پر ہے. وہ علم کے جو ہر عیب، ہر غلطی، ہر خطا سے پاک ہے. اس لیے وہ جو بیان کرتا ہے وہ ہر چیز کو جاننے کی بات بیان کرتا ہے. اس لیے اس کی بات کو اسی طرح سے سمجھو اور اہمیت دو. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہو گئی، اور قرآن مجید میں واحد یہ موقع ہے کہ جس میں ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کر رہے ہیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، یعنی بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدے کیے. اس میں یہ بات کہ سورہ مبارکہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے مضامین میں اشتراک اتنا نمایاں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ ایک ہی سورہ ہے کہ جو آگے چل رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح تو بہت سے اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں قرآن مجید میں. اصل بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا جو بیان ہے، یعنی اس کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن بعض حقیقتوں کا بیان بعض موقعوں پر مناسب نہیں ہوتا. جیسے اس موقع پر کہ جب اب اللہ کی طرف سے عذاب کے نزول کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور براہ راست سورہ مبارکہ شروع ہو گئی کہ یہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ عذاب ہے کہ جس کا اب اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ان قبیلوں، ان قوموں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی اور انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کا انکار کیا، اللہ اب ان سے برات کا اعلان کرتا ہے، بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اپنی ذمہ داری ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ جو ہم نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے تھے اب ہم اس کے پابند رہیں گے. تو فرمایا کہ اللہ بری ہے اس سے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چنانچہ تم چلو پھرو زمین پر 4 مہینے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر برات کا اعلان کیا ہے تو اب فوراً ہی حلہ بول دیا جائے گا، نہیں، مہلت دی جائے گی. قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی عنایت اور رحمت کے ساتھ اگرچہ کہ وہ قوم کے جس قوم نے انکار کر دیا ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، لیکن اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں بھی جلدی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے. تو فرمایا کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینوں کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے، تم اس کی پلاننگ کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جان کر، اللہ کے رسول کو اپنے درمیان پا کر انکار کر دیا، تو اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی پکڑ، اپنے عذاب سے دوچار کرنے والا ہے. یہ جان لو کہ اس معاملے میں تم اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتے ہو، اور یہ جان لو کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اس نے تمہیں مزید 4 مہینوں کی مہلت دی ہے، اس میں تم چلو پھرو، اگر تم فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو فیصلہ کر لو، لیکن اس کے بعد تمہیں مزید مہلت نہیں ملے گی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ، اور کھلا اعلان کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے سامنے یوم الحج الاکبر،
یوم جو بڑا حج ہے اس کے دن قرآن مجید میں بھی اور عربوں کے ہاں الحج الاکبر کہتے ہیں حج کو، جو شروع ہوتا ہے 8 ذوالحج سے اور 12 اور 13 ذوالحج تک جاری رہتا ہے، اور عمرے کو الحج الاصغر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ صاف اعلان کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے سامنے یوم الحج الاکبر، بڑے حج یعنی حج کے دن، یعنی یوم عرفہ میں، ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ ان مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، اب اس کی طرف سے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جانب سے بھی، یعنی جو اللہ نے ایک اعلان کیا ہوا ہے اپنے قانون میں، انسان کی فطرت میں بھی، اپنی شریعت میں بھی، کہ انسانی جان نہیں لی جا سکتی، لیکن اس موقع پہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس معاملے میں اب بری ہے۔ جو معاہدے ہوئے جن کی انہوں نے خلاف ورزی کی وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں، اور جو ان کی جان کا ایک کی امان کا ایک اس کے ہاں قانون ہے، وہ اب اس کے عذاب کے ذریعے سے وہ بھی اب ختم ہو جائے گا۔ یہ اعلان کیا جائے گا حج کے دن۔ یہ 9 ذوالحج، یہ 9ویں ہجری کا حج ہے، اور 9 ذوالحج کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ حج ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور انہوں نے یہ اعلان پڑھ کر سنایا کہ اللہ اور اس کے رسول ان مشرکوں سے اب بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم نے توبہ کر لی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے، تمہیں بار بار بتایا جا چکا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجنے کے بعد ان کے انکار کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ یہ تم کو ابھی بھی وارننگ دی جا رہی ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر یہ عذاب آ جائے گا، لیکن اگر تم توبہ کر لو، تم پلٹ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے پلان کو تم فرسٹریٹ نہیں کر سکتے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نازل ہو کے رہے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا ایک دردناک عذاب کی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک چبھتا ہوا طنز کا انداز ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں دنیاوی مال، اسباب، شہرت، طاقت کی خوشخبری چاہتے ہیں، ان کو یہ بتا دو کہ ان کے اس خوشخبری کی خواہش میں جو ان کے ہاں ایک بڑی ہوئی انانیت ہے کہ جس نے ان کو مائل کیا کہ وہ اللہ کے پیغام کا انکار کریں اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا نمائندہ نہ مانیں، وہ اس خوشخبری کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کو خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا ان مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں دکھائی، یعنی انہوں نے معاہدے کی جو شقیں تھیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، ان کو پورا کیا، ان کو وائلیٹ نہیں کیا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہارے اوپر چڑھائی کی، تمہارے خلاف جنگ کی، آہدم، کسی کے خلاف بھی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے عہد کو پورا کرو اس کی مدت تک کے لیے، یعنی ایسے معاہدے کہ جن میں ایک ڈیوریشن طے تھی، موقت تھے وہ، یعنی وہ ان کے اندر اسپیسیفائی کی گئی تھی ڈیٹ۔ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ تم نے کیا ہے اور ان قوموں، ان قبیلوں نے اپنے معاہدے کی پابندی میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، تو پھر ان کے معاہدے کو پورا کیا جائے گا ان کی مدت تک کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ یہاں صاف ظاہر ہے کہ متقیوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جن کو اگر ٹیمپٹیشن بھی ہو، کوئی وجہ بھی ہو، تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک مرتبہ زبان دے دی، انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا،
وہ اس کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو تم ان کے اس معاہدے کی مدت تک کے لیے ان کو اس میں سے اس فیصلے سے ایگزمپٹ کر لو. وہ اس کے باوجود تمہارے حملے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن اس میں یہ بات آبویس ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کے لیے بھی جو امان ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا اور پھر یہ بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ کی زد میں آ جائیں گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب محترم مہینے گزر جائیں. محترم مہینے ظاہر ہے کہ یہ اعلان ہوا ہوگا 9 ذو الحج کو. ذو الحج جب چلا جائے اس کے بعد محرم چلا جائے تو یہ اب محترم مہینے ختم ہو گئے. جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. یعنی اب یہ مشرک جن کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا اور بار بار تیاری کی پہلے دن سے، پچھلے 20-21 سال سے یہ بتایا گیا ان کو کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو یہ جان لو کہ پھر وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں، اللہ کا فیصلہ سنا کے جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ کر کے جاتے ہیں. 20-22 سال سے تمہیں یہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول بتا رہے تھے. اگر اس کے بعد بھی آخری وارننگ آ گئی اور ان کو وہ مہلت دے دی گئی، تم اب یہ مزید اویل کرو سم تھنگ لائک 50 days مور اور فیصلہ کر لو. اگر یہ تب بھی نہیں کرتے تو پھر تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. یہ ہیں وہ آیات کہ جن کا سہارا لے کے ہمارے ہاں آج ٹیررسٹ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی وزڈم، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ قریب بھی نہیں پھٹکی ان کے. یعنی قرآن اس کو ایک خاص سیاق میں بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک تمہید باندھ رہا ہے، اس کو واضح کر رہا ہے اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کی حیثیت سے اس کو بیان کر رہا ہے. یہاں کس نے دین پیش کیا ہے؟ کون ہے کہ جو اب اللہ کے رسول کی جگہ پر ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اس پیغام کو اسی کلیئرٹی کے ساتھ، اسی ایفیکٹونیس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ خاص اس دور کی ایرا اسپیسیفک اس موقع کی بات تھی کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. فرمایا کہ ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، قید کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کر لو، گھیر لو ان کو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھاٹی میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھات میں بیٹھو، ان ایمبش، جہاں کہیں بھی تم جو اقدام کر سکتے ہو، اس لیے کہ اب یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ بات کو سمجھ گئے. لیکن محض زبانی کلامی نہیں، مسلمان ہونے کے لیے ان کو توبہ کرنے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے علاوہ 2 عملی شرائط پوری کرنی ہوں گی. ایک یہ کہ وہ نماز پڑھیں باقاعدگی سے، اور دوسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. اس سے صاف معلوم ہوا کہ ایک شخص کے جو اس دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جینا چاہتا ہے اس کے لیے کم سے کم 2 شرائط ہیں کہ جن کو ان کو پورا کرنا ہے. آپ یہ کہیں کہ جو ایسا نہیں کرتے، کوئی تبصرہ نہیں، وداؤٹ اینی کمنٹس. یعنی یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کریں. یہ خدا کی کتاب ہے کہ جو ایک خاص موقع پر یہ بات کر رہی ہے کہ جب بالکل آخری حد تک بات واضح ہوگی. ہمارے یہاں کہاں لوگوں کے سامنے دین واضح ہوتا ہے؟ کون ہے کہ جو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ لوگوں تک بات واضح ہو جائے؟ آج ہمیں یہ تو بتانا ہے وداؤٹ اینی ریزرویشن کہ مسلمان ہونا ہے تو نماز پڑھنی ہے، مسلمان ہونا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. بس کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ اس کو ہم دعوت دیں گے، اس کو ہم بات سمجھائیں گے. تو یہاں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ ان پر عذاب اب نازل ہوگا. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس عذاب کے کوڑے